بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اولئک آبائی فاجئنی بمثلہم اذا جمعتک یا جریر المجامع۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ استاد محترم حضرت حافظ مسعود عالم صاحب متن اللہ بطول حیاتہم کو وہ تشریف لائیں اور اپنے منفرد انداز میں خطاب فرمائیں۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فضیلت مآب علماء کرام، عزت مآب احباب گرامی، حاضرین و سامعین، رحمت للعالمین کانفرنس، اس کا آغاز اس ادارے میں اور اس بستی میں ہمارے مخدوم اور ہمارے محترم بزرگ حضرت مولانا عائش محمد صاحب غفر اللہ لہ ونور مرقدہ ورفع درجته في علیین والحقه بالنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا اور بہت اہتمام کے ساتھ اپنے احباب کو وہ یہاں دعوت دیتے، جمع فرماتے۔ اللہ رب العزت اس پودے کو جس کی بنیاد اور تاسیس انہوں نے فرمائی تھی، بنیاد رکھی تھی، تاسیس فرمائی تھی، اللہ تعالی اس کو اس کا مصداق بنائے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ اور اللہ رب العزت ہمارے عزیز مکرم، ان کے صاحبزادے لخت جگر شیخ ابو بکر صدیق حافظہ اللہ کو ان کا بہترین جانشین بنائے۔ حضرات گرامی، سچی بات یہ ہے کہ ہمارے اس زمانے میں جس میں کہ مادیت اور طاغوت کی بالادستی اور اس کا استیلاء اور مادیت کی چکا چوند اور دل و دماغ پر اس کے گہرے اثرات ایسے ہیں کہ ہر طرف یہی نظر آتا ہے کہ بس یہ جو
دنیاوی قوت رکھنے والے ممالک ہیں، جو سپر پاور ہیں، جو G8 ہیں، جو ایٹمی اور اقتصادی قوتیں ہیں اس دنیا کے اندر، یہی قوتیں اس دنیا کے اندر متحکم ہیں، ان کی چلتی ہے، یہ جو چاہتے ہیں کرواتے ہیں، 100 سال 150 سال کی منصوبہ بندی کر کے یہ اپنے عزائم اور اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کا بندہ، اللہ پر ایمان اور یقین رکھنے والا، اور اللہ رب العزت پر ایمان اور یقین کی اساس یہ ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو طاغوت کا کفر کرے، طاغوت کا انکار کرے، اسے نہ مانے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھے، اللہ پر ایمان رکھے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط سہارا تھام لیا، اس نے وہ مضبوط سہارا پکڑ لیا جو کبھی انسان پھر اس سہارے کے بعد کسی اور سہارے کا محتاج نہیں ہوتا، اسے پکڑ کے انسان کبھی گرتا نہیں ہے، ناکام نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے مخدوم محترم مولانا عائش محمد صاحب کو جو یقین اور ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی کہ وہ کفر بالطاغوت، یہ جو دنیا کے طواغیت ہیں، G8 ہیں، سپر پاور ہیں، وہ مادی اعتبار سے زیادہ طاقتور ہیں، یہ اسلحے کی اور فوج کی قوت سے وہ بڑے اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں۔ سچی بات ہے، جب ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور ان کے ساتھ وقت گزرتا تھا تو وہ اس کا اظہار بھی کرتے تھے، اور ان کی سوچ، ان کی فکر اور ان کا شعور اور ان کا احساس یہی تھا کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حقیقت بیان فرمائی ہے کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، اللہ کے سوا جنہوں نے سہارے بنائے ہوئے ہیں، جنہوں نے اللہ کے سوا مددگار ٹھہرائے ہوئے ہیں، اللہ کے سوا جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کارساز ہیں، ان کی حیثیت تارے عنکبوت کی، مکڑی کے جالے کی حیثیت، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ۔ اور مجھے بڑی چھوٹی عمر سے ان کے ساتھ رہنے کا اور ان کی صحبتوں کا اور ان کی نصیحتوں کا ذکر اور ان سے استفادے کا اللہ رب العزت نے موقع عطا فرمایا کہ وہ والد صاحب کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، بلکہ والد صاحب کا وہ والد کی طرح احترام کرتے تھے اور کہا کرتے تھے ابا جان، والد صاحب کو والد کہتے تھے، ابا جان کہتے تھے رحمہ اللہ، اور وہ بھی بڑی ان کے ساتھ محبت رکھتے تھے اور ان کے کہنے پر یہاں آیا کرتے تھے۔ تو وہ جس وقت بھی کبھی ان کی ترقی کا اور ان کی قوت کا اور ان کی لوگوں کے اوپر بالادستی کا اور تسلط کا ذکر ہوتا تو وہ بڑی کراہت کے ساتھ اس کی نفی فرماتے اور کہتے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ طواغیت اور یہ کافر قوتیں اللہ رب العزت کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ مکھی اور مچھر کی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ اور جب افغانستان میں روس نے حملہ کیا تھا اس وقت پوری دنیا کے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ریچھ آگے بڑھتا ہے، جہاں اس نے پنجے گاڑے ہیں واپس نہیں گیا، لیکن وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توڑے گا اور اللہ رب العزت اس کو ناکام کرے گا، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور اسی طرح وہ یہ کہتے تھے کہ میری یہ خواہش اور تمنا ہے کہ اللہ رب العزت وائٹ ہاؤس کو مسلمانوں کے زیر نگی کر دے،
جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایران کا وائٹ ہاؤس المدائن کے اندر جو ان کا القصر الابیض تھا، اس دور میں ایران کا وائٹ ہاؤس حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے اسے فتح کیا تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ اگر یہ مسلمان اس راستے پہ آ جائیں جو راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے، جس پہ ساری زندگی چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے نمونہ پیش کیا ہے، مسلمان اس راستے کے اوپر آ جائے تو اللہ رب العزت ان اسلام کے علم برداروں کو اور ان جہاد کے جذبے سے سرشاروں کو اللہ رب العزت اس پوری دنیا کے اوپر غلبہ اور بالادستی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت وائٹ ہاؤس کو بھی فتح کر دے اور پھر ان کا اللہ رب العزت کے اوپر توکل اور اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا تعلق دعا کا اور محبت کا، کہ اللہ رب العزت کی محبت میں وہ بیٹھے ذکر کرتے رہتے ہیں، ساری ساری رات ان کی ذکر میں گزر جاتی، اللہ کے لیے روزے رکھتے، کئی کئی دن مسلسل روزے رکھتے، اور جس وقت دعا اور مناجات میں مشغول ہوتے تو پھر تو کسی چیز کی انہیں ہوش ہی نہیں رہتی۔ یہ رنگ ان کی زندگی کا آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے دیکھا، میں نے بھی دیکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا رنگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہی زندگی تھی، اللہ پر توکل کی زندگی، اللہ پر ایمان کی زندگی اور مادی قوتوں کی نفی کی زندگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسے مراحل آئے کہ جب بظاہر حالات بہت ہی حوصلہ شکن تھے، زہرہ گداز تھے اور بڑے بڑے بہادروں کے پتے پانی ہوتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے تھے۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے اپنی کمر آپ کے سامنے کھول دی۔ کمر جلی ہوئی ہے، بوٹیاں نکلی ہوئی ہیں اور ان سے خون اور پانی رس رہا ہے۔ انہوں نے انگاروں کے اوپر لٹا دیا، کمر کو جلا دیا کفار مکہ نے، مشرکین نے۔ تو وہ بڑے ہی آزردہ ہو کر، دکھی ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ دعا نہیں کرتے، اللہ ہماری مدد کرے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خباب صبر کرو، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ اس دین کو غالب کرے گا۔ وقت آئے گا کہ یہ دین دنیا پوری کے اندر غالب ہوگا، اور پہلے لوگوں پر تو اس دین کے لیے ایسی ایسی آزمائشیں آئیں اور ایسے کڑے امتحان ان کو پیش آئے کہ اس دین کی وجہ سے ان کے جسم کا گوشت اور پوست ہڈیوں کے اوپر سے کنگھیوں کے ساتھ نوچ دیا گیا اور ان کو کھڑا کر کے آرے کے ساتھ دو ٹکڑے کر دیا گیا، لیکن وہ اللہ کے دین سے پیچھے نہیں ہٹے، اللہ کے دین پر انہوں نے استقامت اختیار کیا۔ تو حالات مشکلات کے ایسے بھی آئے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذیت دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لوگوں نے بہت زیادہ تنگی تکلیف والا رویہ روا رکھا، اور آپ کے ساتھیوں پر تو بہت ہی انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی دین کے اوپر استقامت کے پہاڑ بنے رہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم تھا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مادی طمع دلایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دیا گیا۔ جب بڑا چودھری آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کے کہنے لگا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو مال و دولت حاصل ہو جائے تو ہم
جو آپ چاہتے ہیں سارا مال و دولت عرب میں سے اکٹھا کر کے اور اپنا بھی سارا جمع کر کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بادشاہ بنایا جائے تو ہم آپ کو اپنی پورے حجاز کے اوپر بادشاہ بنا لیتے ہیں کہ قریش کی بالادستی پورے حجاز کے اندر، پورے عرب کے اندر لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا دیتے ہیں. اور اگر آپ کی یہ تمنا اور آرزو ہے کہ آپ کا کسی اچھی خاتون کے ساتھ شادی ہو جائے تو ہم بہترین اور خوبصورت خاتون آپ کو لا کے پیش کر دیتے ہیں. مادی تما دیا گیا، لالچ دیا گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری پیشکشیں ٹھکرا دی اور فرمایا کہ میں نے اللہ کی توحید کا پیغام دینا ہے، میں نے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ کام میں نے کرنا ہے. کوئی میرے ساتھ ہو تب بھی کرنا ہے، جو میرے ساتھ کوئی نہ ہو تب بھی کرنا ہے. میری گردن اکیلی رہ جائے میں نے تب بھی یہ کام کرنا ہے. تو یہ استقامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اوپر، اور یہ صبر اور یہ استقلال، اس کا رنگ سچی بات ہے ہم نے قریب سے دیکھا تو مولانا عائش محمد صاحب کی زندگی میں دیکھا. اور سیرت کا مطالعہ، سیرت سے تعلق، سیرت سے محبت، ہر وقت ان کے مطالعہ میں کوئی نہ کوئی سیرت کی کتاب ہوتی تھی. اور رحمت للعالمین کا تو وہ بہت مطالعہ کرتے تھے، بار بار اس کا مطالعہ کرتے رہتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کو سیرت کے رنگ میں بھی رنگا تھا. ان کی زندگی کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک رنگ یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دل نہیں لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دل نہیں لگایا اور دنیا کی چیزوں سے پیار نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو مولانا کی زندگی میں بھی یہ چیز نظر آتی تھی کہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ پیار نہیں، لگاؤ نہیں، پرواہ نہیں، بالکل کبھی ان کے بارے میں نہیں سوچا. اور اللہ پر اعتماد اور توکل ایسا تھا کہ کیسے بھی حالات ہوں لیکن وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے تھے. میرے بھائیوں، رحمت للعالمین کانفرنس کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی، اور ان کی یہ خواہش اور کوشش تھی کہ لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جوڑ دیا جائے. لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نقش اپنی زندگی کے اندر قائم کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو ہم نے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ایک اس کا معنی یہ کیا علماء نے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں پر رحمت کریں. یعنی اللہ رب العزت رحمت فرمانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا ہے. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ لوگوں پر رحمت فرمانے والے، رحمت کرنے والے، لوگوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کرنے والے. اور قرآن مجید کے اندر سورۃ الاعراف کا جو مقام ہے، جو اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، ہر چیز سے وسیع ہے، ہر چیز کو شامل اور محیط ہے. فَسَأَكْتُبُهَا، یہ رحمت میں لکھوں گا کن کے لیے؟ اس رحمت سے فیض یاب کون ہوں گے؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اس رحمت سے وہ مالا مال ہوں گے، وہ فیض یاب ہوں گے جو تقوی شعار ہیں. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تقوی کا معنی ہوتا ہے پورے دین کا التزام کرنا، اللہ رب العزت کے تمام احکام کو بجا لانا، جو حکم ہے اسے پورا کرنا، جس سے منع کر دیا اس سے باز رہنا، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق. تو تقوی کا یہ معنی ہوتا ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے جو اللہ نے مال کے اندر مقرر کیا ہوا حق وہ ادا کرتے ہیں. وہ حق بھی ادا کرتے ہیں جو ہر صورت میں ادا کرنا ہے، فرضی زکوٰۃ. اور اللہ رب العزت نے جو فقراء، مساکین اور ضرورت مندوں کے حق رکھے ہوئے ہیں مال کے اندر، وہ بھی وہ ادا کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ،
اور وہ اللہ کی نشانیوں پر اور اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کی نشانیوں کو بھی مانتے ہیں جو اس کائنات کے اندر موجود ہیں، اور اللہ رب العزت کی وہ آیات بھی جو منزل آیات ہیں، مطلوب آیات ہیں جن کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ ان کی بھی تصدیق کرتے ہیں اور ان پر بھی یقین اور ایمان رکھتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں تقویٰ اور زکوٰۃ دینا اور اللہ کی آیتوں کی تصدیق کرنا اور ان پہ ایمان رکھنا، یہ کامل طور پر جس کی زندگی کے اندر یہ سارا کام ہوا ہے وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعلمکم باللہ واتقاکم للہ، میں سب سے زیادہ تم میں اللہ کی معرفت رکھنے والا اور اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا ہوں، واتقاکم للہ، اور میں سب سے زیادہ تقوی شعار ہوں، سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں. اور انا اعلمکم باللہ واخشاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے بارے میں معرفت رکھنے والا اور اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت رکھنے والا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے متقی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے دینے والے تھے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قاسم واللہ یعطی، دیتا اللہ ہے اور تقسیم میں کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں رکھا، جو آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیا. دنیا سے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس دن چراغ میں جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، پڑوسیوں سے مانگ کے تیل ڈالا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کچھ بھی نہیں دنیا کا چھوڑ کے چلے گئے، جو کچھ تھا سب کچھ اللہ کے لیے لگا کے چلے گئے. اور اللہ کی آیتوں پر ایمان اور یقین، جو اللہ کے وعدے تھے ان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور یقین اعلیٰ درجے کا اور انتہا درجے کا یقین تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑھ کر یقین، سب سے اونچے درجے کا اور سب سے اعلیٰ درجے کا یقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین تھا. تو یہ جو صفات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں اللہ کی رحمت سے فیضیاب ہونے کے لیے، ان کے کامل ترین پیکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور فرمایا کہ یہ رحمت جو ہے میں نے لکھ دی ہے کن کے لیے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، ان کے لیے جو الرسول النبی الامی، اس رسول معظم کی، اس نبی مکرم کی، اس امی کی جس نے دنیا کی کسی درسگاہ سے اور کسی تعلیم گاہ سے کچھ نہیں لیا، نہ کسی استاد سے پڑھا، نہ کسی جگہ سے جا کے تعلیم حاصل کی. جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا وہ اللہ رب العزت کا عطا کرتا تھا. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ علم سکھایا. وَعَلَّمَكَ، اللہ نے سکھایا، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم اللہ نے دی، اللہ رب العزت نے آپ کو علم دیا. دنیا کے کسی ادارے سے، کسی تعلیم گاہ سے، کسی درسگاہ سے، کسی شخصیت سے، کسی استاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں سیکھا. سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دیا گیا. امی تھے لیکن اللہ اکبر علم کا وہ سمندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، معارف کا، حقائق کا، بصائر کا. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرار و رموز بتائے عالم الغیب کے اور اس کائنات کے اور بعد میں آنے والی آخرت کے. وہ حقیقتیں بتائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج تک دنیا ان کو بیان کر رہی ہے اور انہیں نکھار کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہے، اور یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کے فلسفے تھے، جو دنیا کی سائنسیں تھیں اور جو دنیا کے تجربات تھے، ان کے اندر جو غلط چیزیں تھیں ان سب کی غلطی واضح کر دی. اس علم کے ساتھ جو حقیقت کا علم تھا اور جو وہ علم تھا جو اللہ رب العزت کے علم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا. انزلہ بعلمی، اللہ رب العزت نے اپنے علم کا کچھ حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. انزلہ بعلمی لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، اللہ تعالیٰ اس کے سچ ہونے کی گواہی دیتے ہیں کہ انزلہ بعلمی، یہ اللہ رب العزت کے علم کے اوپر مشتمل آپ کو علم ملا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم لوگوں کو پیش کیا.
لوگوں کو سکھایا یہ علم، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اس علم نے جو دنیا کے فلسفے تھے ان کے اندر جو غلطیاں تھیں وہ ساری کی ساری کھول کر بیان کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اگر صحیح معنوں میں اختیار کر لی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، ہر کام اسی طرح کیا جائے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نماز، روزہ، حج، یہ عبادات ہے، اور عقیدہ، ایمان، اللہ پر بھروسہ، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، اور قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، رات میں قیام کریں، تہجد پڑھیں اور اللہ رب العزت کو بہت یاد کریں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، یہ جو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام دیے ہیں، اللہ رب العزت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعلیمات ہیں، ان کو بندہ اپنائے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ ہمارا اب ان کانفرنسوں کے اندر اور ان جلسوں کے اندر اللہ اکبر شامل ہوتے ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جم کے اور توجہ کے ساتھ، شوق اور لگن کے ساتھ جیسے سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے، ہوتا ہی نہیں، آئے بیٹھے اور چلے گئے۔ کیا بتایا گیا بہت تھوڑا یاد رکھتے ہیں، ہاں اگر کوئی ہنسائے اور اگر کوئی گائے اور اگر کوئی سر لگائے تو پھر ہم متوجہ ہوتے ہیں، پھر ہم توجہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پاکیزہ سیرت، یہ تو اس لیے ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے، اس کو زندگی کے اندر اتارا جائے، انسان جانے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ایسے تھا تو میں نے اپنا عمل ایسے بنانا ہے، میں نے اپنی زندگی اس طرح ڈھالنی ہے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ بس ہمارا وہ حال ہے جیسے ایک شاعر نے کہا تھا، تیرے سور و بدر کے باب کے میں ورق الٹ کے گزر گیا، تیرے سور و بدر کے باب کے میں ورق الٹ کے گزر گیا۔ سور، غار سور، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے پناہ لی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کچھ دن رہے تھے غار کے اندر چھپ کے، اور پھر 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ تو ہجرت کی آپ نے اللہ کے دین کے لیے، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اور ہم اس دین کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے اپنے معمولات، اپنی عادتیں، اپنے مرغوبات، اپنی پسند کی چیزیں، کسی چیز کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے قربانی دی، اپنا وطن چھوڑ دیا، اور ہم اپنی مرغوب چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آئے، سور کا ٹھکانہ ہجرت کا تھا، اور ہجرت زندگی کے اندر ختم نہیں ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المہاجر من حجر الخطایا والذنوب، مہاجر، اصل مہاجر وہ ہوتا ہے جو گناہ اور معاصی چھوڑ دے، فسق و فجور چھوڑ دے، فسق و فجور سے ہجرت کر کے نیکی اور تقوی کی طرف آ جائے، پرہیزگاری اور دین کی پابندی اور پاسداری کی طرف آ جائے۔ یہ ہجرت ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ بری مجلسیں چھوڑ دے، برے دوستوں سے تعلق ختم کر دے، بری محفلیں چھوڑ دے، برے خیالات چھوڑ دے اور برے اعمال چھوڑ دے۔ اور ایک دوسری ہجرت ہے، وہ ہجرت اللہ اور ہجرت الرسول ہے۔ وہ ہجرت اللہ کیا ہے کہ زندگی کے اندر مطلوب و مقصود صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی ذات کو بناؤ، اللہ کو راضی کرنا میری زندگی کا مقصد ہے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کے صرف ایک اللہ کا ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے یہ تعلیم دی ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اسی کو اپنا کارساز بناؤ، اسی کو اپنا مددگار بناؤ، اسی پہ بھروسہ رکھو اور اسی پہ اعتماد کرو، اسی کو اپنا سہارا بناؤ، اور باقی سب سے کٹ جاؤ۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور یہ اللہ کی طرف ہجرت ہے، اللہ کی رضا
اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، اس پہ توکل اور اس کو اپنا کارساز بنانا، حسبنا اللہ اور اعتصام باللہ۔ اللہ اکبر، قرآن مجید کی عظیم تعبیر ہے۔ اور ایسی یقین جانیے کہ اگر انسان جب اس پہ غور کرتا ہے تو اس کے اندر وہ تاثیر ہے۔ اعتصام کا معنی ہوتا ہے بچنے کے لیے کسی کے ساتھ چمٹ جانا، تو اللہ کے ساتھ چمٹ جانا یعنی کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مشکل ہو تو ہمارے لیے کون سی جگہ ہے جہاں ہم بھاگ کے آئیں؟ میرے اللہ کا گھر، میرے اللہ کا در، میرے اللہ کی بارگاہ۔ جب وہ کہتا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو لاچاروں کی سنتا ہے؟ جب ہر طرف سے انسان مایوس ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت کی طرف ہجرت، یہ زندگی کے اندر ہجرت قائم اور باقی اور جاری ہے۔ اور دوسری ہجرت ہے من ہاجر الی اللہ وہاجر الی رسولہ، من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ ایک ہجرت ہے اللہ کی طرف، اللہ کو مطلوب و مقصود بنا کے اسے راضی کرنے کی کوشش کرنا، اور دوسری ہجرت ہے محمد رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے اندر دین کا نمونہ دیکھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے ہمارے سامنے سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ زندگی گزارنے کے لیے آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی معاشرے کے طبقے سے آپ کا تعلق اور واسطہ ہے، تو آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدوہ اور آپ کا اسوہ سامنے رکھنا ہے، اس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ اپنی عبادات کو بھی ویسے بنانا ہے، اپنے معاملات کو بھی ویسے بنانا ہے، عدل والے، احسان والے اور خدا خوفی والے معاملات بنانے ہیں، ظلم زیادتی والے معاملات نہیں بنانے۔ اور اپنا رنگ ڈھنگ، اپنی وضاقتہ، اپنا رہن سہن، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضاقتہ اور رنگ ڈھنگ کے مطابق بنانا ہے، اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ اور ہماری تو یہ صورتحال ہے اللہ اکبر کہ لباس کے اندر اور شکل و صورت کے اندر ہم پرواہ نہیں کرتے کہ میری شکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نور دیا تھا اور آپ اس کی پابندی کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت، ہر کام میں دیکھنا کہ آپ نے یہ کیسے کیا ہے، میں نے اسی طرح کرنا ہے جس طرح آپ نے کیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف ہجرت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت، اور برائیوں سے اور بری جگہوں سے اور برے اعمال سے اور برے لوگوں سے تعلق توڑ کر اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑنا، یہ ہجرت ہر آدمی کی زندگی کے اندر ہر وقت ہونی چاہیے۔ آدمی کو ہجرت کرنی چاہیے اور اللہ کے دین کے لیے قربانی دینا، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا، خطرات کی پرواہ نہ کرنا، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سرمایہ لے کر، اپنے ساتھی لے کر اللہ کی دین کی حفاظت کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور کفر کی کمر توڑنے کے لیے، اللہ رب العزت نے کفر کو مٹانے کے لیے بدر کا مارکا قائم کیا۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آئے تو جہاد کا جذبہ اور دین کو سر بلند کرنے کے لیے سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہونا، یہ چیزیں اب ہمارے اندر نہیں رہی۔ تو وہ کہتا ہے کہ تیرے سور و بدر کے باب کے میں ورق الٹ کے گزر گیا، یہ سن بھی لیے، سنا بھی دیے، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں، مجھے فقط تیری زندگی کی حکایتوں کی روایتوں نے مزہ کیا۔ کبھی مائی حلیمہ کی ڈاچی کا ذکر ہو رہا ہے، اور کبھی جو ہے مائی شیمہ کی لوری کا ذکر ہو رہا ہے، اور کبھی کیا ہو رہا ہے اور کبھی کیا ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، عمل کرنے والے بنو اور دین سیکھنے والے اور دین کی سمجھ رکھنے والے اور باشعور بنو، ذمہ دار بنو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کسی نے کسی طرف لگا دیا اور اس نے ڈگڈگی بجا دی اور آپ کے اس کے پیچھے چل پڑے؟ نہیں، مومن باشعور ہوتا ہے، مومن بہت سمجھدار ہوتا ہے، وہ ہر چیز کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ میرا دین کیا کہتا ہے، میرے نبی کا فرمان کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کا طرز کیا ہے۔ تو یہ رحمت للعالمین سیرت کی یہ جو کانفرنس ہے، یہ اس شعور کو اور اس احساس کو بیدار کرنے کے لیے
کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جڑیں. تو اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں. فَسَاكْتُبُوهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے الحنیفیہ، وہ توحید والا دین ہے جس کے اندر شرک کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی آمیزش نہیں، شرک کی کلی نفی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی جو حمایت کی ہے اور جس طرح توحید کو نکھارا ہے اور جس طرح لوگوں کے دلوں میں توحید کو اتارا اور راسخ اور جاگزین کیا ہے، اللہ اکبر، کہ کوئی بھی موقع ایسا زندگی میں آیا جب لوگوں کی توجہ ذرا بھی دوسری طرف ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اصلاح فرما دی. ایک آدمی آیا، عرض کیا ما شاء اللہ و شئتا، کام تو وہ ہوگا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. اللہ کی چاہت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو ذکر کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سرخ ہو گیا، ناراضگی کے ساتھ سر جھک گیا اور کہا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا برابر اور شریک بنا دیا کہ اللہ کی چاہت کے ساتھ میری چاہت ہے. نہیں، قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو جو صرف ایک اکیلا اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، کسی کی چاہت اس میں شامل نہیں، اللہ کی چاہت پوری. توحید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. بعثت بالحنیفیہ السمحہ، اور اس دین کے اندر اللہ نے آسانی رکھی ہے، وسعت رکھی ہے. ہر طرح کے حالات کے اندر دین کے اندر آسانیاں موجود ہیں. سفر میں نماز کے اندر اللہ رب العزت آسانی فرما دیتے ہیں. روزہ بیمار آدمی ہے نہ رکھے، بوڑھا ہو گیا پھر بھی اللہ رب العزت نے چھوٹ دی ہوئی ہے. اور اس طرح کی بے شمار آسانیاں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین لے کے آئے ہیں جس کے اندر سہولت اور آسانی اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، رکھی ہوئی ہے ملحوظ بندوں کے لیے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، آسانی والا دین لے کے آئے ہوئے ہیں. تو ہم اس دین کی پاسداری کریں، پابندی کریں. اور مولانا کی زندگی کا یہ بھی ایک بہت ہی منفرد رویہ تھا کہ وہ معاملات کے اندر، مقدموں کے اندر، جھگڑوں کے اندر، لڑائیوں کے اندر کہتے تھے شریعت مان لو، شریعت کی بالادستی تسلیم کر لو اور شریعت کے مطابق اپنے فیصلے کر لو. اور قتل تک کے فیصلے انہوں نے شریعت کے مطابق کیے. اللہ ان کی قبر منور فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. یعنی اس دور کے اندر جب لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں، جب لوگ اور چیزوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ان کا یہی ہوتا تھا کہ نہ ہم ان چیزوں پر کوئی اعتماد کرتے ہیں اور نہ ہمیں ان سے کوئی خیر کی توقع ہے. ہمارے لیے اگر ہے تو وہ اللہ کا دین اور اللہ کی شریعت ہے. اللہ کی شریعت کے مطابق اپنے فیصلے کرو، اپنی پنچایتوں کے اندر اور اپنے معاملات کے اندر اللہ کی شریعت کو بالادستی دو، اس کے مطابق اپنے معاملات چلاؤ. تو یہ اللہ رب العزت نے اس میں آسانی رکھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے خیر رکھی ہوئی ہے، اس میں برکت رکھی ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین لے کے آئے ہیں. اس دین کی طرف آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف آنا، اور فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی تصدیق کرنا، آپ کا حکم ماننا، جس چیز سے روکا ہے اس کو چھوڑ دینا اور جس چیز کا حکم دیا اس کی پابندی کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت اور لگاؤ کے ساتھ. اس چیز سے پیار ہو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سے پیار ہو، پرواہ نہ کرے آدمی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے اور حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے، یا اس کو بوسہ دینے کے لیے جو صحیح تعبیر ہے، دکم پیل ہوتی تھی. لوگ دکے دیتے تھے کہ وہ کہتا تھا مجھے موقع مل جائے، مجھے موقع مل جائے، جیسے آج کل بھی لوگ کرتے ہیں. بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کسی نے کہا کہ آپ طواف کے اندر چلو بوسہ نہ بھی دیں حجر اسود کو، تو ویسے ہی گزر جائیں تو طواف تو پھر بھی ہو جاتا ہے. تو اس کو ایسے ہاتھ کے اشارے سے پیچھے کر کے کہنے لگے میں نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، میں آپ کی سنت کیسے چھوڑوں؟ اب میں نے آپ کو بوسہ دیتے دیکھا ہے، میں تو بوسہ دوں گا.
اور اس کے لیے اگر مجھے دھکا بھی پڑ جائے اور میرا ماتھا پتھر سے ٹکرا بھی جائے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پیار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو اپنا معمول بنانا، نماز کی پابندی، اذکار کی پابندی، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، یہ اتباع رسول فالذین آمنوا بہ، یہ ایمان کے اندر شامل ہے، یہ ایمان کے اندر شامل ہے۔ وعزروہ ونصروہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرنا، آپ کی حمایت کرنا، آپ کی حرمت، آپ کی عظمت، آپ کے تقدس کو ملحوظ رکھنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہ کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقام بلند ہے اس کے تحفظ کے لیے انسان کو چوکس ہونا، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا۔ کیا مدد کرنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ کے دین کی مدد کرنا، اس دین کو سر بلند رکھنا، اس دین کو زندہ رکھنا، اس دین کو قائم رکھنا، اس دین کو دنیا کے اندر غالب کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ فالذین آمنوا بہ ونصروہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس قرآن کی پیروی کرنا جو نور ہے اللہ رب العزت نے اتارا، اور اس کے ساتھ ان جہالت کی اندھیریوں سے اور ان جہالت کی تاریکیوں سے نکل کر انسان اس نور کی روشنی میں آ جائے جو اللہ رب العزت نے آسمان سے اتارا ہے، اور اسی سے انسان کو روشنی ملتی ہے۔ باقی فلسفے اور سائنس اور دنیا کے علوم اور تجربے جب تک قرآن کی روشنی نہیں آئے گی وہ سب اندھیرے ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض، ایک دوسرے کے اوپر اندھیرے پہ اندھیرا چڑھا ہے۔ نور اگر ہے تو وہ اللہ کا اتارا ہوا نور ہے، وہ قرآن کا نور ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کی اتاری ہوئی حکمت کا نور ہے، اس کے ساتھ روشنی ملے گی۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فآمنوا باللہ ورسولہ والنبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوا، ان پر ایمان لاؤ، اور جو اللہ نے ان کو آیتیں ان پر اتاری ان پر ایمان لاؤ، واتبعوہ، اور ان کی پیروی کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو بھائیو، ان سیرت کا کانفرنسوں کا اور ان جلسوں کا اصل پیغام یہ ہے، اتباع رسول، اطاعت رسول، دین کا التزام، دین سے تمسک، اللہ پر بھروسہ، اللہ کے ساتھ انسان کا لگاؤ، اور اللہ کے ساتھ انسان کا اس طرح کا تعلق ہو کہ انسان واعتصموا باللہ کی تفسیر ہو کہ اللہ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اللہ کو اس نے اللہ اکبر، وہ تعلق جو بندگی کا اتنا مضبوط بنایا ہوا ہے کہ وہ العروۃ الوثقی، مضبوط سہارا انسان نے پکڑا ہوا ہے، جو اللہ رب العزت پر ایمان کا سہارا ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ بندگی کے تعلق کا سہارا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ انسان اپنے تعلق کو استوار کرے، بندگی کے، محبت کے اور ایمان کے، یقین کے، تو اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ تو کامیابی اس کے اندر ہے، اور مولانا اللہ اکبر ہر ایک نے جانا ہے میرے بھائیوں، جو دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، آج مولانا بھی ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن جو دین ہے یہ باقی ہے، اور اللہ رب العزت کی بندگی، اللہ کی عبادت یہ قائم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو خطاب کیا تھا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عبادت کرتا تھا اور ان کی وجہ سے دین سے جڑا ہوا تھا تو وہ تو چلے گئے۔ ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ زندہ ہے، فإن اللہ حی لا يموت، تو ہم اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت زندہ ہے، اس لیے اس دین سے جڑے رہنا ہے اور اس دین کے اوپر قائم رہنا ہے، اور یہ جو سلسلے انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں ان سلسلوں کی آبیاری کرنی ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کی نگہداشت کرنی ہے، اور جس طرح وہ لوگوں کو دین کی طرف لگاتے تھے ہم نے بھی لوگوں کو دین کی طرف لگانا ہے، اور اس شمع کو بجھنے نہیں دینا، اور اس پودے کو خشک نہیں ہونے دینا، اس چشمہ فیض کو جاری رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اوپر
چلیں اور اس پہ قائم رہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اوپر چلنے والے آپ کے صحابہ تھے، پھر تابعین تھے، اور پھر اس امت کے علماء تھے، فقہاء اور محدثین تھے، اور پھر اس امت کے اولیاء اور نیکوکار تھے، اور انہی میں سے جماعت مجاہدین کے وہ اکابر تھے جنہوں نے اس بر صغیر کے اندر بہار، بنگال، پنجاب، افغانستان کا علاقہ، بلوچستان کا، سندھ کا علاقہ، جہاں جہاں گئے اللہ کے دین کا لوگوں کو پیغام پہنچایا اور لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی، اور ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس دین کو اس دنیا، اس بر صغیر کے ان علاقوں کے اندر زندہ کر دیا، اور پھر انہوں نے اپنی بساط کے مطابق اسلامی حکومت قائم کر کے دنیا کو وہ نقشہ دکھا دیا کہ اس طرح دین کی حکومت ہوتی ہے اور اس طرح دین کے مطابق ساری زندگی کو چلایا جاتا ہے۔ لیکن یہ تو لوگوں کی محرومی تھی اور ان کی اللہ کم نصیبی تھی کہ انہوں نے اس کو چلنے نہیں دیا۔ جاہلیت، جہالت، تعصب اور اس طرح کی غلط فہمیاں جو ان کے دلوں میں تھی، انہوں نے اس وجہ سے اس تحریک کو نقصان پہنچایا اور اس کی برکات سے محروم ہو گئے، اور آج تک ہم مشکلات کے اندر دوچار ہیں۔ اور اس جماعت نے اس وطن عزیز کے قیام کے لیے بھی ان کا ساتھ دیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم مدینہ کی ریاست کی شکل پر ایک اس دور میں ایسی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں اللہ کے دین کا نفاذ ہوگا اور اس کی شریعت کے مطابق سارے امور کو چلایا جائے گا۔ تو انہوں نے ساتھ دیا تھا، لیکن اللہ اکبر، بسا آرزو کے خاک شدہ، یہ امیدیں ابھی تک تو خاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ پورا کرے اور اس ملک کو شریعت کا ایسا گہوارہ بنائے کہ یہاں دین کے مطابق سارے کام چلیں، تو یقین جانیے یہ سارا انتشار، یہ سارا اختلاف ختم ہو جائے گا جب اللہ کے دین کو سر بلند کیا جائے گا اور اس کے مطابق پارلیمنٹ کے اندر، عدالتوں کے اندر اور منصوبہ بندی کے جتنے بھی مراکز ہیں پلاننگ کے، وہاں دین کے مطابق سارا کچھ کیا جائے گا تو اللہ کی برکتیں آئیں گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے بزرگوں کی جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنائے، اور ان کے مشن کو زندہ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو ان کے لگائے ہوئے پودے ہیں ان کی آبیاری اور نگہداشت کی اللہ رب العزت ہمیں زندگی بھر توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بعد ہماری نسلوں کو بھی اللہ رب العزت دین کے ساتھ جوڑے رکھے۔ اور میں شکر گزار ہوں عزیز گرامی ابو بکر صاحب کا کہ ماشاءاللہ یہ سرگرم ہیں اور کوشش کرتے ہیں اور لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، ان کی حفاظت فرمائے، مزید توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے بھی میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ جو محبت اور جو تعلق اور جو وابستگی حضرت مولانا صاحب کے ساتھ تھی وہ قائم رہنی چاہیے، اور اس میں کمی اور اس میں کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، بیٹھنا سننا قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کو نافع بنائے، علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو آگے پہنچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔